اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، اج سکھ متران دی ودھیری افکار و خیالات کے اظہار کی دعوت دے رہا ہوں ممتاز مفکر مفسر قرآن حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو۔ ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صدق الله مولانا العظيم. محترم المقام پیر طریقت زینت دربار عالیہ گوڑا شریف حضرت قبلہ پیر شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتکم، جملہ صاحبزادگان اور عزار و شرکاء میں سے جملہ مشائخ، خلفاء، علماء، مدرسین، طلباء، متوسلین، معتقدین، متمسکین اور مستفیدین اور جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج مجھے بہت دور سے اپنے مغربی دنیا کے سفر کے دوران موقع نصیب ہوا گوڑا شریف سے اپنی دیرینہ قلبی محبت اور روحانی عقیدت کے اظہار کا، اور حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہم اور حضرت صاحبزادہ غلام معین الحق شاہ صاحب ان کی خواہش پر چند کلمات ایک ایسی شخصیت اور نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ عالم اسلام کی ایسی عظیم ہستی کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے، جن کی کتب کا مطالعہ کیا اور ان کی تصنیفات، ان کے ملفوظات اور ان کے مکتوبات کو دیکھا، بڑی دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں قطعی طور پہ ایک کلمہ بھی عقیدت کے غلو کی وجہ سے نہیں ہے، اور محبت کے اثر سے یہ بات نہیں کہہ رہا، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دین کے ایک ادنا طالب علم اور علوم و فنون اسلامیہ کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں آج ذکر کر رہے ہیں جن کی ذات میں اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن بصری کا علم و حوصلہ جمع کیا، اور جنہیں حضرت اویس قرنی کا جذبہ اطاعت و عشق عطا ہوا، جنہیں امام احمد بن حنبل
اور حضرت مجدد ثانی کی حق گوئی نصیب ہوئی، جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی فقاہت نصیب ہوئی، جنہیں امام طحاوی اور اشقلانی کی محدثیت نصیب ہوئی، جس ہستی کو علامہ زمخشری اور بیضاوی کی مفسریت نصیب ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے امام غزالی اور رازی کی علمیت کو جمع کیا، جس ہستی کو سیبویہ اور خلیل کی عربیت سے نوازا، جسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور مولا روم کے تصوف و سلوک کے عوارف اور رموز سے بہریاب فرمایا، جنہیں جنید بغدادی اور شبلی ابو بکر شبلی کی ریاضت نصیب ہوئی، با یزید بستانی کی حقیقت اور معرفت میں سے حصہ نصیب ہوا، حضرت فرید الدین گنج شکر کی فقر و درویشی ملی، حضرت نظام الدین خواجہ نظام الدین دہلوی کی سلطانی ملی، اور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض خاص سے اپنے پورے زمانے میں قبول عام نصیب ہوا۔ اس ہستی کا نام حضرت اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ افسوس ہے کہ ان کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں سے آج تک عوام تو درکنار، خواص اور اہل علم بھی اس طرح آگاہ نہیں ہو سکے کہ جو آگاہی کا حق تھا۔ اور اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، یہ بات میں نے ہمیشہ کہی ہے اپنی خطابات میں اور اپنی تصانیف میں بھی لکھا ہے کثرت کے ساتھ، کہ قرون اولیٰ میں بھی جو اکابر اولیاء اور صوفیاء اور بالخصوص ائمہ تصوف و معرفت ہوئے، خواہ وہ امام ابو عبد الرحمن سلمی تھے، خواہ وہ حارث المحاسبی تھے، خواہ وہ ابو طالب المکی تھے، خواہ وہ ابو القاسم القشیری تھے، خواہ وہ شہاب الدین سہروردی تھے، خواہ وہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اور خواہ وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھے، یا خواہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جتنی شخصیتوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے زندگی میں، اور ان سے بھی قبل حضرت سری سقطی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، با یزید بستانی، داؤد تائی جیسی جتنی ہستیاں، ابراہیم بن ادم، فضیل ابن ایاز، جتنوں کو میں نے زندگی میں پڑھا، سب کے بارے میں ایک ہی مغالطہ اس ہمارے دور یا دور متاخرین میں حضرت قبلہ عالم کی سید میر علی شاہ صاحب بولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ایک ہی نوعیت کا مغالطہ ہمیشہ رہا ہے تاریخ میں، اور وہ یہ کہ چونکہ یہ سب لوگ ایسے تھے، یہ ہستیاں کہ ان پر حال غالب ہو گیا تھا، اور غلبہ حال کی وجہ سے انہوں نے باب قال میں زیادہ سکوت اختیار کیا، اور قال کی شان ظاہر نہ ہوئی غلبہ حال کی وجہ سے، تو لوگوں نے ان کو قلیل العلم سمجھا، بدقسمتی، اور ان کو علم میں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، علوم میں، فنون میں، دین میں، شریعت میں سند کا وہ درجہ دینے میں متعمد ہوئے جو ان کا حق تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قلیل الروایت ضرور تھے، یعنی انہوں نے علم کو روایت کم کیا، مگر یہ کثیر الدرایت تھے، دین کا فہم سب سے زیادہ پایا، علم دین، معرفت دین، علم حقائق اشیاء، تفسیر، حدیث، آثار، اقوال، شریعت، فقہ، تفقہ، یہ عظیم سمندروں کی طرح ان کے اندر موجزن تھے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ اور فقہا
ان کی مجالس میں بیٹھ کے زانو تلمس طے کرتے اور اقتصاد علم و فیض کرتے، مگر چونکہ یہ روایت علم کم کرتے تھے تو ان کے روایت کے کم ہونے کو لوگوں نے معاذ اللہ ان کی درایت کی کمی پر معمول کیا۔ ایک بہت بڑی خطا ہوئی، اس کا ادھار اہل سنت والجماعت کو، علماء اہل سنت کو اور تصوف اور سلوک کے معتقدین اور متمسکین کو چکانا ہے۔ میں نے اس موضوع پر کثیر کتب لکھی ہیں ان ائمہ کے حوال پر، اسی موضوع کے حوالے سے اپنے کہیں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کر چکا سکوں۔ یہی حال حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا کہ چونکہ ان کے اوپر زہد، ورع، تقوی، رغبت اللہ، کیفیات احسان، کیفیات معرفت، طلب قربت الہی، رضوان الہی کی طلب، پھر مجاہدات، پھر ریاضات، پھر مجاہدات کے بعد پھر مراقبات، پھر مشاہدات، پھر مشافہات، پھر مکافحات، وہ ان منزلوں میں عمر بھر رہے اور زندگی کا بیشتر حصہ اس کیفیت کے ساتھ گزارا کہ نہ شہرت منظور تھی نہ ناموری مقصود تھی، جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ان کے اصل مقام و مرتبہ سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اور میں یہ واللہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ صرف تصریف و تالیف کے عمل پہ چل جاتے، قرآن مجید کی تفسیر لکھ دیتے، کسی حدیث کی بڑی کتاب کی شرح لکھ دیتے اور علوم و فنون پہ چند ایک اور بڑی کتب مزید اس کی تصنیف و تعلیف پہ توجہ سر کر دیتے، تو شاید بر صغیر پاک و ہند کی پچھلی کئی صدیوں میں دنیا جانتی کہ ان کے پائے کا کوئی محقق، کوئی مدرس، کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی منطقی، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث نہ ہوا ہوتا۔